یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت تحفظات ہیں وہ بجٹ کے حوالے سے ہوں یا آج سی ایم صاحب جو ہیں انہوں نے ہائی کورٹ سے رجوع بھی کیا ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو ایک بات ہو رہی تھی کہ پی ٹی آئی رمضان کے بعد کیا کرے گی، اس عید کے بعد کیا کرے گی، تو ایک دیکھا تو جا رہا ہے کہ آپ کی اسٹریٹجی ہے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ پھر خیبر پختونخوا کے اندر اختلافات کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن اوور آل اس وقت پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے کہ اگر ہائی کورٹ سے اجازت نہیں ملتی تو کیا آپشنز ہے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ جہاں تک خیبر پختونخوا کی حکومت کی بات ہے تو آج سی ایم آفریدی صاحب نے پٹیشن فائل کر دی ہے کیونکہ خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب کی حکومت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی انپٹ ہو بجٹ میں اور اسی کے لیے ہم ملنا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 200 دنوں سے زیادہ ہو گیا ہے کہ آئسولیشن میں ہے عمران خان صاحب، 7 مہینوں سے کوئی ملاقات نہیں ہو رہی۔ خوف اتنا ہے عمران خان صاحب کا اس ہائیبرڈ نظام کو کہ ان کی ایک ٹویٹ کی مار ہے یہ ہائیبرڈ نظام۔ تو آج پٹیشن ہم نے فائل کر دی ہے اور آپ کو پھر یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب قید میں تھے، کبھی قید تو انہوں نے گزارے ہے نہیں، کسی ریسٹ ہاؤس میں ہی ہوتے تھے کہ 120 لوگ ایک دن میں ملتے تھے، جس کے باقاعدہ ریکارڈ بھی پڑا ہوا ہے۔ پھر وہ ہمیشہ ڈیل کر کے لندن یا سعودی عرب چلے جاتے تھے، لیکن پہلی دفعہ اس نظام کو عمران خان صاحب ٹکرے ہیں۔ 1000 دن سے زیادہ ہو گئی ان کی قید کو، جس قسم کی وہ قید گزار رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی قید کسی نے نہیں گزاری۔ ان کی تصویر پہ پابندی ہے، ملاقات پہ پابندی ہے، علاج پہ پابندی ہے، بیٹوں سے پھر بات نہیں ہو رہی، بہنوں سے ملاقات نہیں ہو رہی، طبی سہولت نہیں مل رہی، اہلیہ ان کی جیل میں ہے، پارٹی ان کی توڑی گئی، نشان لیا گیا، حکومتیں لی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ جس جوان مردی کے ساتھ قید گزار رہا ہے اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ آج ہم نے پٹیشن فائل کر دی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سی ایم آفریدی صاحب کی اور ایڈوائزر جو ہمارے فائنینس کے ہیں مزمل صاحب، وہ بھی ان کے ہمراہ تھے کہ دونوں کی ملاقات ہو، عمران خان صاحب کی وہاں پہ حکومت ہے اور ان کی انپٹ ہو اس بجٹ میں۔ اگر ملاقات کی اجازت یہ نہیں دیتے تو پارٹی کے اندر ایک ہیرارکی موجود ہے، پولیٹیکل کمیٹی موجود ہے، عمران خان صاحب کے لگائے ہوئے لوگ عہدوں پہ براجمان ہیں، ان کے سامنے تمام تر چیز رکھی جائے گی۔ علیمہ آپا کا جو مشورہ ہے وہ بھی سر آنکھوں پہ، اگر ہمیں اجازت نہیں ملتی تو پولیٹیکل کمیٹی کے پاس ہی چیز جائے گی۔ لیکن آپ نے میاں صاحب کا ذکر کیا تو سر کل تو میاں صاحب نے گلگت بلتستان میں جو خطاب کیا ہے اس میں تو ایک مرتبہ پھر انہوں نے یہ گلا بھی کیا ہے کہ انہیں کیوں نکالا گیا تھا، یہ بھی تو آپ بتائیں۔ تو یہ جو نکالنے کے حوالے سے بات، ایک واحد میاں صاحب ہے کہ ان کو نہیں پتہ کہ ان کو کیوں نکالا گیا، پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ کیوں نکالا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں ہم عملی طور پہ یہ الیکشن جیت چکے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام تر پارٹی، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے پاکستان مسلم لیگ نون ہو، تمام پارٹیوں کو اس وقت یا آئی پی پی ہو، آزادانہ طور پہ ان کو اپنی کمپین چلانے کی اجازت ہے سوائے تحریک انصاف کے۔ یہ جو کہتے تھے کہ ہم نے ثالثی کا رول پلے کیا ہے، اچھی بات ہے اگر آپ نے ثالثی کا رول پلے کیا، ہم بڑے پاپولر ہو گئے ہیں، عمران خان صاحب پس منظر میں چلے گئے ہیں، تو اس بیانیے کو بھی گلگت بلتستان کے اس الیکشن نے ختم کر دیا ہے، کیونکہ ابھی بھی خوف ہے عمران خان کا، وہ 3 سال سے قید میں ہے، کسی نے تصویر نہیں۔ یہ تو گلگت کے حوالے سے ہم بات کریں گے، لیکن انجم وکیل صاحب یہ جو اس وقت باتیں ہو رہی ہیں ملاقاتوں کے حوالے سے یا ابھی بجٹ کے تناظر میں اگر ہم بات کریں تو سی ایم صاحب چاہتے ہیں کہ ان کی ملاقات ہو، حکومت کوئی فلیکسیبلٹی شو کرے گی سر؟ کوئی پی ٹی آئی سے بات چیت ہو یا خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں پر ابھی تک پابندی کے پیچھے کیا وجوہات ہیں جو کہ پی ٹی آئی سوالات اٹھا رہی ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا المیہ یہ ہے کہ یہ ہر چیز کو ایجیٹیشن پہ ساتھ منسلک کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ اسمبلی میں آئے ہیں تو اسمبلی بھی میں یہ بات آپ سے پہلے کر رہا تھا کہ یہاں بھی بیٹھے ہیں، اپوزیشن جو ہے نا ہو تو مزہ نہیں آتا۔ یہ دونوں ایک حکومت اور اپوزیشن دونوں ایک گاڑی کے پہیے ہیں۔ اسمبلی کے اندر یہ بات کرتے کوئی نہیں ہے، اور ٹھیک ہے کورٹ میں بھی ان کا حق ہے جانے گا، لیکن یہی 2 اچھے فورم ہے کہ اسمبلی میں یہ بات کریں، اور ان کو اسپیکر صاحب نے کتنی دفعہ دعوت دی ہے آئیں آپ بات کریں۔ مسائل تب بھی حل ہوں گے جب بیٹھ کے بات کریں گے۔ یہ ایجیٹیشن سے کبھی بھی مسائل بڑے ہیں اس سے۔ تو میں اتنے سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ٹھیک ہے کورٹ بھی آپ کو ہو سکتا ہے ریلیف دیں، لیکن اصل آپ کا جو پلیٹ فارم ہے جمہوری لوگوں کا وہ ہے اسمبلی۔ نہیں، ابھی آپ کے مطابق پی ٹی آئی کیا غلطی کر رہی ہے، کیا نہیں کر رہی جو کرنا چاہیے؟ پی ٹی آئی بیٹھ کے بات نہیں کرتی۔ ان کو کتنی دفعہ اسپیکر نے ایاز اعظم نے دعوت دی کہ آئیں بیٹھ کے بات کریں، یہ بات نہیں کرتے، یہ ہر بات پہ ایجیٹیشن کرتے ہیں۔ اور پورے ٹینور میں آپ دیکھیں کہ کتنی دفعہ انہوں نے کورم پوائنٹ آؤٹ ہوا، اور پورے ٹینور میں دیکھیں قومی اسمبلی میں کتنی دفعہ انہوں نے آئے ہیں، جو ایجنڈا ہے اس کو عوام میں لایا پھاڑ کے، اور ساتھ ہی بائیکاٹ کر بھر جائیں۔ انہیں کبھی بھی اپنے صوبے کے مسائل، اپنے لوگوں نے جس کے لیے لوگوں نے انہیں بھیجا ہے اس کی بات کبھی بھی نہیں کی۔ انہوں نے ایک ہی بات کی ہے جی، وہ قیدی نمبر 804 جو اس کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے جمہوری پارٹیوں میں ایک کے بعد ہی دوسرا تیسرا لوگ ہوتے ہیں،
جمہوری پارٹی ایک آدمی پہ انحصار کبھی بھی نہیں کر سکتی. کیا ان کے پاس کوئی آدمی نہیں ہے؟ اور میں تو یہی کہتا ہوں کہ ان کے اندر جس طرح آج وہ گور صاحب کہہ رہے تھے اور علیمہ باجی کسی سے بات کر رہے تھے, وہ بھی آپ دیکھیں کہ گور صاحب کہتے ہیں علیمہ صاحب غلط کہتی ہیں, عمران صاحب کہتے ہیں غلط. ہمیں نہیں پتہ ان کا لیڈر ہے کون. ابھی لیڈرشپ کا مسئلہ ہے ان کا. کسی کو دیکھیں اب پوری اتنی بڑی پارٹی میں چکزئی صاحب جو ہے ان کے ہمارے ان کے لیڈر ہیں, اپوزیشن لیڈر ہیں, جو واحد آدمی ہے وہ اپنی پارٹی میں کوئی اس قابل نہیں تھا جن کو اپوزیشن لیڈر بنایا جائے. تو یہ ان کی پارٹی کے اندر ایک المیہ ہے کہ نہ کوئی ڈیموکریسی ہے نہ جمہوریت ہے, اور یہ ذاتی طور پہ ایک پارٹی بنی ہے جو صرف الزام لگاتی ہے. لیکن بیگ صاحب یہ جو اس وقت بجٹ کے ایشوز ہو گئے, آپ انٹرنیشنلی اگر صورتحال دیکھیں ایران امریکہ جنگ کے بعد بھی, لیکن پھر ملک کے اندر جو سیاسی ایشوز ہیں, ایک مطالبہ اور ایک تاثر یہ بھی ہے نا کہ ان کو بھی حل کرنا چاہیے. یہاں بھی جو چیلنجز ہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی کے معاملات یا جو ملاقاتوں پر پابندی ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کا بڑا ایک موقف رہا ہے کہ سیاسی قیدی آپ کی حکومت میں کبھی نہیں رہا, ابھی بھی آپ اتحادی ہیں, ہاں ابھی آپ اتحادی ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے سر کہ ان کے معاملات حل ہونے چاہیے یا کس طرح آگے بڑھنا چاہیے؟ نہیں, بالکل ہم چاہتے ہیں کہ معاملات حل ہوں, بلکہ جب 28ویں ترمیم کا مسئلے چل رہے تھے, بات چیتیں میٹنگیں ہو رہی تھیں, تو ان سے رابطے بھی کیے گئے تھے, ان کا ڈرافٹ بھی لیا گیا تھا اور اس کو کافی حد تک مولانا صاحب سے پھر ڈسکس کر کے اور یہ سب چیزیں. تو ہم تو چاہتے ہیں, ہم تو جب حکومت بن رہے تھے تو ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ حکومت بنائیں, پہلی آفر دی گئی تھی ہمارے زرداری صاحب کی طرف سے. ہم تو جمہوریت پہ 100%, اس میں 1% کی کمی نہیں, 100% یقین رکھتے ہیں. لیکن میں نے بھی جو دیکھا ہے, میں 3 سال سے پارلیمنٹ میں بیٹھ رہا ہوں, قومی اسمبلی کے, کہ یہ پارلیمان کی جو ان کی اسٹرینتھ تھی, ایک بہت بڑی اسٹرینتھ تھی, اس اسٹرینتھ کو استعمال نہیں کیا, اور پارلیمان کے باہر انہوں نے جو بھی حکمت عملی اسٹریٹجیز بنائیں اس سے انہوں نے پریشر وغیرہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی, لیکن ایونچولی وہ چیزیں ڈنٹ ورک آؤٹ, اس میں اتنے مؤثر طریقے سے انہیں کوئی پروگریس حاصل نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, تو میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیبل پہ بیٹھیں گے اور پارلیمان کو جو آپ کو اسٹرینتھ دی ہے, پارلیمان نے جو زبان دی ہے, جو آواز دی ہے, اس کو استعمال ایک کر کے دیکھ لیں. جو ابھی تک آپ نے جیسے ہی سیشن شروع ہوتا ہے اسٹیج پہ آ کے ایجیٹیشنز, نعرے, یہ بائیکاٹ, پھاڑ دینا ایجنڈا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں کوئی چیز زیادتی کر رہے ہوں, کا حق ہے, جمہوری حق ہے, لیکن اگر آپ سنجیدگی سے دیکھیں اسپیکر صاحب کے پاس ان کے 1-2 بار موقع تو دیں. کئی بار ایسا ہوا کہ ہمارے مذاکرات بہت آگے بڑھے اور پھر جو اس کی ڈیڈ لائن تھی 30 تاریخ کی یا 31, اس سے پہلے ایک دن اس کو کال آف کر دیا, ختم کر دیا. ٹھیک ہے, لیکن شفیع اللہ جان صاحب یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے, جیسے میں نے پوچھا کہ اسٹریٹجی کیا ہوگی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچکزئی صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر ایٹیٹیوڈ حکومت کا بہتر نہ ہوا خان صاحب کے حوالے سے تو پھر ہم اسمبلیوں سے نکل جائیں گے. اسد کیسر صاحب نے کہا کہ ہم سسٹم سے الگ ہو جائیں گے. کیا واقعی اس پر غور ہو رہا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے دونوں میرے بھائیوں نے اسپیکر صاحب کی بات کی. تو اسپیکر صاحب کا اختیار تو اتنا تھا کہ 5 مہینے وہ نوٹیفیکیشن نہیں کر پا رہے تھے اچکزئی صاحب کا, کیونکہ وہ جس طرف دیکھ رہے تھے وہاں سے حامی نہیں بھری جا رہی تھی. تو ان کے پاس اختیار ہی اتنا ہے, تو ہم ان کی طرف کیا دیکھیں, ان کے آفس کی طرف ہم کیا دیکھیں, جب آپ کے پاس اپنا جو ایک اختیار ہے وہ آپ ایکسرسائز نہیں کر پا رہے. 5 مہینے سے یہ ہاؤس بغیر اپوزیشن لیڈر کے چلایا گیا, یہاں پہ ترمیم کروائی گئی جہاں پہ اپوزیشن لیڈر موجود ہی نہیں تھا, غیر آئینی غیر قانونی ترمیم آپ نے کرائی. بات بڑی واضح ہے. ابھی انجم صاحب نے کہا کہ جی صوبے کے مسائل پہ بات نہیں کرتے, یا جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کو ان کی بات نہیں کرتے. تو ہمارا تو جھگڑا یہی ہے کہ آپ جن لوگوں کو بھیجا تھا ان کو آنے دیں. آپ لوگ تو قبضہ مافیا ہے, آپ لوگوں نے تو ہماری سیٹوں پہ قبضہ کر کے یہاں پہ آیا ہوا. ہمارا تو جھگڑا یہی ہے کہ جن لوگوں کو الیکٹ کیا اور اس پارلیمنٹ میں بھیجا ان کو آنے دیں. آپ نے تو ان کے مینڈیٹ پہ قبضہ کر لیا, آپ نے تو ان کے مینڈیٹ پہ اپنا فارم 47 بنا کے, آپ کے اگر 1000 ووٹ تھے تو آگے ایک 0 لگا کے 10,000 کر کے آپ اس پارلیمنٹ کا حصہ بن گئے. آپ تو لیجیٹیمیٹ ہی نہیں ہے, یہ پارلیمنٹ ہی لیجیٹیمیٹ نہیں ہے. نہیں, لیکن اگر اسپیکر صاحب کے پاس اختیار نہیں ہے تو پھر پی ٹی آئی کس کی طرف دیکھ رہی ہے, کس سے بات ہونی چاہیے؟ دیکھیے, حکومت سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے, نہ ہم اس حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہم نے جب بھی عمران خان صاحب کی بات کی اس حکومت سے, ہم نے ان کو بے اختیار پایا ہے. ٹھیک ہے, ان کا وزیر اعظم جب کہتا ہے کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں, تو اس سے بڑی بے اختیاری اور کیا ہوگی؟ تو شفیع اللہ جان صاحب پھر کس سے بات ہوگی؟ دیکھیے, بات بڑی واضح ہے کہ بات ہوگی مذمت سے. مذمت ہوگی تو مفاہمت کا راستہ کھلے گا. یہ جس کے بازو پہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, بات انہی سے کرنی پڑے گی.
اور اس کے لیے آپ کو مذمت کرنی پڑے گی، مذمت سے ہی مفاہمت کا راستہ کھلے گا۔ اور یہ پھر استعفوں کا آپشن بھی استعمال دیکھیے آپشن تو بہت سارے ہیں، آپشن تو یہ ہے کہ ہم لانگ مارچ بھی کر سکتے ہیں، ہم اسلام آباد بھی آ سکتے ہیں، ہم پنڈی بھی جا سکتے ہیں، ہم 26 نمبر بھی بیٹھ سکتے ہیں، ہم فیض آباد پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، ہم استعفے بھی دے سکتے ہیں، ہم صبح بھی بند کر سکتے ہیں۔ بات بڑی واضح ابھی اچکزئی صاحب کی بات انجم وکیل صاحب نے کی کہ ان کی پارٹی میں کوئی شخص نہیں تھا۔ یہ اس پارٹی کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ یہاں فیصلے کی قوت عمران خان صاحب کے پاس ہے۔ عمران خان صاحب کا فیصلہ تھا کہ اچکزئی صاحب لیڈر آف اپوزیشن ہوں گے، تمام ایم ایل ایز ان لائن میں کھڑے ہو کے ووٹ دیا۔ پھر 5 مہینے ہم اس کے ساتھ سٹک رہے، کیونکہ 5 مہینے آپ اس کا نوٹیفیکیشن نہیں کر رہے تھے۔ پھر افریدی صاحب نے جب اسٹریٹ موومنٹ چلائی، جب آپ کو پنجاب میں کرفیو لگانا پڑا ان کی خوف کی وجہ سے، سندھ میں جو 2 دن حالات ٹھیک تھے، اگلے 2 دن وہاں بھی جو دکم پیل شروع ہوئی، وزیر اعلیٰ سندھ اپنی ملاقات سے پیچھے ہٹ گئے، تو اسی پریشر میں انہوں نے نوٹیفیکیشن کروایا۔ بات بڑی واضح ہے کہ یہ نون لیگ کا وتیرہ ہے کہ جب نیچے ہوتے ہیں یا کمزور ہوتے ہیں تو یہ پاؤں پڑتے ہیں، جس دن یہ طاقتور ہو جاتے ہیں تو سیدھا گریبان پکڑتے ہیں۔ ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔